معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پھول دل ننھے منھے بچوں، شیر دل نوجوانوں، زندہ دل بزرگ، ممتا سے لبریز نرم دل، عفت نشی پردہ میں رہنے والی میری اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، لائقی و بزرگی، ہر قسم کی حمد و ثنا یقیناً اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالکہ و سما کے لائق و دیبا ہے، جو ہمارا آپ کا تمام بنی نوع انسانیت کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب الارباب ہے، جو یفعل ما یشاء فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیم کے گروہوں پر، خصوصاً ہماری آخری کڑی، آخری نبی، آقا مدنی، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان، جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے خوف الہی، خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا سماج اور معاشرہ ہی نہیں بلکہ آج پوری دنیا کے لوگوں کو آپ شمار کر لیجئے تو ان میں سے 95% لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اور آج جو ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، ڈر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریجن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ تو میرے بھائی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج دنیا کی محبت، دنیا کی مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے۔ اور دوسرا کارن یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں ان کی سوچ نہیں ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جہاں پر منکر نکیر کے سوالات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا، قبر کی وحشتناکی، قبر کی ہولناکی کا انہیں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دن ہمیں مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں، سوچ نہیں۔ عذاب جہنم کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے نہیں جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو جہنم میں ڈال دے گا، تو عذاب جہنم کا ہمیں فکر نہیں، خوف نہیں۔ ایک تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آخرت کی ہمیں فکر نہیں کہ آخرت کس طریقے سے ہم آخرت کی زندگی کو سنواریں گے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم کو کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کریں گے۔ آج جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، آج ہم معمولی ایک پولیس سے ڈرتے ہیں، آج ہم سرکاری افسران سے ڈرتے ہیں،
آج ہم گاؤں اور سماج کے سردار سے ڈرتے ہیں, چودھری سے ڈرتے ہیں. آج ہم گاؤں کے امام صاحب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی میری راز کی بات, پوشیدہ بات پتا چل گئی, منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہیں بول نہ دے اور مجھ کو ننگا نہ کر دے. میرے بھائیو, آج لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں, ان لوگوں سے ڈرتے ہیں, لیکن اس کریٹر سے, اس اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے جن کی نظر 24 اور 24 آورس تمہارے اوپر ہے, جس اللہ رب العالمین نے تمہارے دونوں کاندھے پر کرامن کاتبین کو لگا کر کے رکھ دیا ہے, جو تمہارے ہر اچھائی اور برائی کو, ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے, چاہے تم جو کچھ بھی عمل سر انجام دے رہے ہو. آج میرے بھائیو ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں. آئیے میرے بھائیو, ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کیسے پیدا ہو. آئیے سب سے پہلے ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جہاں حاملین وحی کی بوجھ کو اٹھانے والے اور داعی اللہ تھے, لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے تھے, لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے تھے, وہی ہادی و مرشد بھی تھے, لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے والے بھی تھے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم خوبیوں کے مجموعہ تو تھے ہی, ان کے اندر یہ خوبی بھی تھی, معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود, گناہوں سے پاک و صاف اور گناہوں سے تائب ہونے کے باوجود حد درجہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے, اس کے خوف سے رونے والے, تضرع اور گریہ وزاری ان کا شیوا تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, 39 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جو اللہ رب العالمین کے پیغامات کو, جو اللہ رب العالمین کے میسیجز کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے, اپنی امتوں تک پہنچایا کرتے تھے, وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ولا يخشون احدا الا الله, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ رب العالمین کے سوا اور کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے تھے. اور میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اور جب ان نبیوں کے سامنے, ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اللہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدہ میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی آیات کو سن کر کے, اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سن کر کے دلوں کے اندر رقت طاری ہو جانا اور عظمت الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا, یہ بندگان الہی کی خاص علامت رہی ہے, خاص صفت رہی ہے. اس لیے وارثین انبیاء کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے, وارثین انبیاء وہی ہوں گے, علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں, جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, وہی حقیقی معنوں میں علماء دین ہوں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, بے شک اللہ رب العالمین سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں, وہی بندے خوف کھاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں, جس کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے, جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے. وہ عام لوگوں کے بالمقابل اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ خوف کھاتے ہیں, زیادہ ڈرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. میرے بھائیو, خوف الہی, خشیت الہی, اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف
یہ कैसी चीज है। अंबिया इकराम, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उलमा इकराम और मोमिन की उम्दा सिफात में शामिल है। और मेरे भाइयों, खौफ इलाही एक ऐसी चीज है कि जिस शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ आ जाए तो फिर मेरे भाइयों उसकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। वो शख्स गुनाह के करीब नहीं जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि गुनाह कितनी हकीर है, ये गुनाह कितनी मामूली है, बल्कि ये सोचेगा कि मैं किसकी नाफरमानी करने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, उस शख्स की जिंदगी संवर जाएगी। और जिस शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ ना हो, जिस शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर ना हो, तो फिर मेरे भाई उस शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो, दोनों जगह वो नाकाम है। मेरे भाइयों, खौफ इलाही एक ऐसी चीज है कि जिस शख्स के अंदर अगर हो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर आ जाए तो जब कभी उसके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़ी जाती है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23 के अंदर इरशाद फरमाता है, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं, जो अपने रब का डर रखते हैं, खौफ रखते हैं। यानी जिन लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होता है, डर होता है, जब कभी उसके सामने अल्लाह रहमान का जिक्र किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़ी जाती है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनफाल आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मोमिनों की हाल तो ये कि जब उनके सामने अल्लाह रहमान का जिक्र किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा किया जाता है, तो उनके दिल दहल जाते हैं। और जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें तिलावत की जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उनके ईमान में और ज्यादा इजाफा हो जाता है, उनके ईमान में और ज्यादा ज़्यादती हो जाती है, उनके ईमान में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। वहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो मोमिनीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा रखते हैं। इस आयत करीमा में गौर करें। और भाई, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि मोमिनों की शान तो यह है, मोमिनों का हाल तो यह है कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है तो उनकी जलालत और आजमत से उनके दिल दहल जाते हैं। और जब कभी उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में वो ज्यादा ज्यादती हो जाती है, इजाफा हो जाता है। और मोमिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के ऊपर भरोसा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। तवक्कुल का नाम क्या है? तवक्कुल किसको कहते हैं? ज़ाहिरी असबाब इख्तियार होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के ऊपर भरोसा रखना। ये फला काम हुआ तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और उसकी मर्जी शामिल हाल थी, इसलिए काम पाए तकमील तक पहुंची। ये नियामत हमको हासिल हुई थी, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी शामिल हाल थी, इसलिए ये नियामत हमको मिली। ये नियामत हमसे छीन गई तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और उसकी मर्जी शामिल हाल थी, इसलिए नियामत हमसे छीन गई। हर हाल में मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा रखता है, किसी ऐरू गैरू और नक्कू खैरू के ऊपर मोमिन भरोसा नहीं रखते, तवक्कुल नहीं रखते। मेरे भाइयों, खौफ और डर क्या चीज है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते, वो फरिश्ते जो नूरानी मखलूक है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नूर से पैदा किया, वो फरिश्ते जो कभी भी गुनाह के काम नहीं करते, वो फरिश्ते जो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह तहमीद, किब्रियाई बड़ाई, तारीफ और तौसीफ में मशगूल रहते हैं, वो फरिश्ते जो कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते। कुरान कहता है वयफ़अलूना मा युमरून,
اور ان فرشتوں کو جن کاموں کو کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے وہ فوراً ان کو کر کے گزر جاتے ہیں. وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کے حکم کی عدولی نہیں کرتے. وہ فرشتے کس قدر اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں, کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وہ فرشتے اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, اس قدر اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو نیست نابود کر دے, ہم کو ختم کر دے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وہ تو اس کی حیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو ختم کر دے, نیست نابود کر دے.